مالیاتی کمیٹی کے اراکین کا اعلان کیا جاتا ہے، جو صدر محترم کی منظوری کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ وضاحت بھی ضروری ہے، کچھ ضروری کام سے صدر استقبالیہ جعفر حسین معراج صاحب موجود رکن اسمبلی آج شرکت سے قاصر ہیں۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آج ایک اچانک کام کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہوں گا، میں باقی تمام انتظامات اور اراکین اجلاسوں میں شرکت کروں گا۔ بہرحال یہ مالیاتی کمیٹی میں جناب جعفر حسین معراج صاحب جو صدر استقبالیہ ہے اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ، جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب رکن اسمبلی ملک پیٹ، جناب کوثر محی الدین صاحب رکن اسمبلی کاروان، جناب مادر حسین صاحب رکن اسمبلی نامپلی، مرزا ریاض الحسن افندی صاحب رکن کونسل، ایم اے حتیم صاحب، نصیر الدین صاحب کارپوریٹر، راشد فراز صاحب کارپوریٹر، صدیق علی صاحب، اطہر فاروقی صاحب، جناب انور صاحب مہدی پٹنم، جناب محسن بن عبداللہ بلالہ صاحب، یہ مالیاتی کمیٹی کے اراکین ہیں۔ وہ اپنی سہولت سے جعفر حسین معراج صاحب کو ساتھ دے کر پروگرام کو طے کریں گے، میٹنگ رکھیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی آپ کی خدمت میں آئندہ اجلاس میں پیش کریں گے۔ اس سے ہٹ کے اراکین استقبالیہ کی اطلاع دیتا ہوں کہ مالیاتی کمیٹی میں ان کے تعاون کے لیے یہاں پر رسائد بک جناب سمد بن عبدال صاحب انچارج شعبہ تنظیم اور رکن استقبالیہ کے پاس محفوظ ہے، ان کے پاس سے رسائد بک حاصل کر لیں اور اپنے حلقہ احباب میں اس رسید بک کی نکاسی کے بعد جو رقومات آتے ہیں وہ دارالسلام میں جمع کروا کر رسید حاصل کر لیں۔ 12 سپٹمبر تک یہاں پیسے جمع کرنے کی تاریخ ہے۔ اب ایک اجلاس صدور معتمدین کا بھی ہوگا اور صدور معتمدین کے اجلاس میں بھی یہ رسائد بک صدور معتمدین کو دیے جاتے ہیں، اور اصل جو اصولات ہوتی ہے وہ ہمارے صدور معتمدین اور کارکنان مجالس ابتدائی کے ذریعے سے سالانہ لوگ بہت ہی عقیدت و احترام سے اپنے عطیے کے ذریعے سے اس جلسے میں تعاون کرتے ہیں۔ وہ ہمارے صدور معتمدین کے اجلاس میں جو صدر محترم سے طے لے کر یہاں پر طے کیا جائے گا۔ مہمان مقررین کے تعلق سے بھی ربط پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے جواب آنے کے بعد، توثیق ہونے کے بعد اس کی اطلاع آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ جن مقررین کے لیے صدر مجلس نے اجازت دی ہے ان لوگوں سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مہمان شورا کے لیے، کیونکہ ہندوستان کا پہلا سب سے بڑا مشاعرہ کل ہند نعتیہ مشاعرہ جو دارالسلام میں منعقد ہوتا ہے، وہ ہندوستان بھر میں اپنی آپ کی ایک مثال ہے۔ شہر حیدرآباد کے ممتاز نعت گو شعراء کرام کے علاوہ ہمارے بیرونی مہمان شعراء بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ مہمانوں کی قطعیت، مہمان شعراء کی قطعیت بھی صدر محترم کی منظوری سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ کون میرا مہمان آ رہے ہیں اور کون اس کی آنے کی تصدیق کی ہے۔ ہم اچھے سے اچھے پیمانے پر یہ انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے کلی نعتیہ مشاعرے کا، اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ شہر حیدرآباد کے تو ہمارے ممتاز شعراء کرام اس میں حصہ لیتے ہیں، ہم اپنے ملک کے ریاستوں کے مہمان شعراء کو بھی اس سال مدعو کرتے ہیں۔ بہرحال دارالسلام کا یہ جلسہ جو ہر سال اپنی ایک تاریخ مرتب کرتا ہے، ہندوستان پہ ایک منفرد جلسہ ہوتا ہے جو دارالسلام میں منعقد ہوتا ہے۔ بر صغیر کے عظیم اجتماعات میں دارالسلام کے جشن رحمت اللہ امین صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع بھی شامل ہے، جس میں ہند و پاک کے علاوہ ہمارے ریاست کے باہر کے شہر کے مختلف مقامات کے ممتاز واعظین، مقررین
اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اظہار خیال کی سعادت ملتی ہے انہیں۔ بہرحال یہ انتظامات میں مزید قطعیت دی جائے گی۔ آئندہ اجلاس میں جلسے گاہ کے انتظامات، اس کے بیرونی جلسے گاہ، اندرونی جلسے گاہ کے انتظامات کی کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا۔ میں اس موقع پر اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، بلکہ آپ کے لیے بھی، کیونکہ مجھے اللہ نے موقع کی توفیق دی، آپ کو سننے کی توفیق دی کہ ایک اہم مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کا کرم ہے، سرکار کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت دی کہ ہم سرکار کے جشن ولادت کی محفل کو اچھے سے اچھے پیمانے پر منعقد کریں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے، 1447 کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجری فرماتے ہیں، اور آئندہ سال ہجری کی 1447 میں اس کے 1500 سال مکمل ہوتے ہیں۔ تو آئندہ سال کی میلاد نبوت تک ہم ابھی سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد نبی کو اچھے سے اچھے پیمانے پر 1 سال تک منعقد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے ہجری کے لحاظ سے آئندہ سال 1500 سالہ جشن منائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کے آئندہ سال کی تاریخ تک 1500 سالہ جشن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم شان پیمانے پر اعلان کریں گے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت ہے کہ ہم ابھی سے ان 1500 سالہ جشن کے تیاریوں کا آغاز کریں، اور یہ ربیع الاول کے جلسے کو بھی اس میں شامل کریں۔ جلسے کے بعد ہر مہینہ کوئی ایک متبرک تاریخ کو، چاہے وہ 11 ہو یا 12 ہو یا کوئی دیگر، محلوں میں، مساجد میں، مدرسوں میں، ہر جگہ سرکار کی سیرت طیبہ بیان کرے، عوام میں ایک شعور پیدا کرے کہ ہجرت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت 1500واں جشن ولادت آئندہ سال ہم منائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے خوش قسمت سمجھتے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی اس میں تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جشن ولادت کے باہتمام طریقے سے آغاز کیجیے۔ ابھی سے ہم کو یہ رحمت اللہ علیہ کا جشن تو ہو جائے گا دارالسلام کا، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ 1500واں جشن ہم کو منانا ہے۔ ویسے حضور کی سیرت سال کے 12 مہینے چلتی ہے۔ ایک انگریز مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 3 باتوں کو انہیں کوٹ کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کی سیرت بیان ہوتی ہے تو سیرت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، رات ہو کے دن ہو، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، لیکن کسی بھی لمحے پر ملک کے دنیا کے کسی نہ کسی حصے پر اگر کسی کی سیرت بیان ہوتی ہے تو سب سے زیادہ سیرت طیبہ بیان ہوتی ہے۔ یہ انگریز کا مورخ نے لکھا۔ دوسری بات یہ لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں وہ نام محمد ہے، وہ نام محمد ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ایک 500 صفحے کی کتاب اس نے شائع کی، اور اس میں کتاب کا مجموعہ یہ 3 سطر پہ بتایا، اور اس کی وضاحت 500 صفحوں پہ ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ کا کرم یہ ہوا کہ یہ لکھنے کے بعد وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سرکار کی سیرت تو دنیا کے کسی بھی حصے میں چلتے رہے گی، لوگ بیان کرتے رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے۔ 1500 سال ہجرت کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل پا رہے ہیں، اس کا بھی ہم جشن معیاری انداز سے منائیں گے، اور ہمارے ہر جشن کا انتظام آئندہ اب کے مقابلے میں آئندہ سے زیادہ بہتر ہوگا، اور بڑے پیمانے پر یہ اجتماع کا انعقاد ہوگا، جس میں جلسے سیرت طیبہ ہوگا، جلسے قرات ہوں گے، محفل نعت ہو، یا کسی بھی قسم کی محفل ہو جس میں سرکار کا ذکر لازمی ہوتا ہے، وہ محفل کا انعقاد ہم کریں گے۔
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने ये एजाज़ दिया कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत के जश्न हिजरी के तैयारी से महफिल की तैयारी का आगाज़ करने के लिए अल्लाह ने हम गुनाहगारों का इसका इंतखाब किया है। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बाइस फ़ख्र है। हमारे बच्चे बोलेंगे 1500 जो जश्न मनाया गया था 1500 साल का, उसमें हमारे बाबा ये काम किए थे, हमारे भाई ये काम किए थे, हमको ये सादत नसीब हुई थी। ये एजाज़ आपकी नस्लों को भी हासिल होगा। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से मीटिंग के बाद समद बिन अब्दाल साहब से एहानती कॉपी हासिल करके जाएं और 12 तारीख़ को दारुस्सलाम में लाकर समद बिन अब्दाल साहब इंचार्ज शोबे तंजीम के पास रुकमा रसीद बुक के साथ जमा करा दें और होने वाले तमाम इंतजामात में ताउन कीजिए। हर इतवार को 11 बजे इजलास होगा। आप अपने मफीद मशवरों से, आपके अमली ताउन से